بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم پھر تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، پیکر شرم و حیا، محسن اسلام، مسلم اول، خطیب اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہمارا 7 روزہ پروگرام جاری ہے، اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں اور علماء کرام تشریف لا کر اپنے موضوع پر اظہار خیال فرما رہے ہیں۔ آپ بڑی محبت سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں اور ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیج کو لائک فرمائیں اور ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور یوٹیوب پر مفتی آصف اقبال رضوی اس نام سے ہمارا چینل ہے، اس پر یہ ویڈیو موجود ہوگی ریکارڈنگ کے بعد، تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے۔ تو آج ہمارے جو ماشاءاللہ مہمان ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے کرم فرما، اور ہمارے اس پینل میں یہ واحد شخصیت ہیں جو ماشاءاللہ سید ہیں اور بخاری سید ہیں، خطیب پاکستان بھی ہیں، مقرر جادو بیان بھی ہیں، اور خطیب ابن خطیب بھی ہیں۔ میری مراد فخر سادات قبلہ صاحبزادہ حضرت قبلہ مولانا علامہ پیر غلام شبیر شاہ صاحب جلالی دامت برکاتہ العالیہ، اور ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑے ایک خوبصورت خطیب اور مصروف ترین شخصیت ہیں، اور آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں کے آپ سجادہ نشین بھی ہیں، اور جامعہ محمدیہ انوار مصطفیٰ آستانہ عالیہ قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں ہمارا خوبصورت ایک ادارہ ہے، اور وہاں کے ماشاءاللہ یہ محتمم بھی ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان جو کہ ہماری ایک مقبول ترین تحریک ہے، اور ماشاءاللہ اس میں حلقہ 220 کے ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ تو ہماری خوشبختی ہے کہ شاہ صاحب آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، افضلیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حوالے سے، سیاسی و سماجی و مذہبی و ہر حوالے سے اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارا موضوع ہے، تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ افضلیت صدیق اکبر کے معاملہ میں جو اہل سنت کا جو موقف ہے اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے ناظرین کرام کو پتہ چلے کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جی شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے ماشاءاللہ سے بہت بڑا پینل ایک بنایا، اور اس میں علماء کرام کا گلدستہ آپ نے سجایا، اور اتنے بہت بڑے مضمون، بہت بڑے موضوع کے لیے آپ نے مجھ جیسے لائق انسان کو یاد فرمایا۔ میں اس شخصیت کے بارے میں کیسے لب کشائی کر سکتا ہوں کہ جس کی تعریف میرا اللہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت، عظمت، شان، مقام بیان فرمایا، کائنات میں کوئی بھی انسان جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس طرح سے فضیلت اور مقام بیان نہیں فرما سکتا۔
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، جیسے کہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ 14 صدیوں سے اہل سنت کی کتب ہوں، امہات الکتب، یا اہل تشیع کی امہات الکتب ہوں، ان میں یہ بات متفقہ طور پر مبنی ہے کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ہی نازل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، چاہے کوئی مطلب اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو. بالکل. اب دیکھیں، اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب، پاکستان میں خصوصی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی ذاکرین حضرات ہیں، چونکہ وہ کچھ پڑھے ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے کتابیں دیکھی نہیں ہوتی، مدارس میں وہ گئے نہیں ہوتے، ان کو اپنی کتب کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اللہ. اور اس وجہ سے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں عوام الناس میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خدشات پیدا کرتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کا انکار، ان کی افضلیت کا انکار حقیقت میں قرآن کا انکار. اللہ اکبر. جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ ان سب کی شان کو، مقام کو بیان کیا، اور واحد جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر ہجرت کی رات، جب 3 راتیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. اب جیسے کہ قرآن کے خوبصورت کلمات جو ہیں، میں وہ آپ کے سامنے، آپ تو مفتی ہیں، میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، عالم دین بھی نہیں ہوں، بس ایک سید کا بیٹا ہوں، اور پیروں کے گھر پیدا ہو گئے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ایک ڈنگ سلیقہ دے دیا، لوگ سنتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے، بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے جناب اللہ اتنی محبتوں سے نوازا، پیار سے نوازا. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اب آپ عالم ہیں، فرمایا ثانی اثنین، 2 میں دوسرا. اب 2 میں دوسرا غار میں، یہاں پر مراد صدیق اکبر پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جس ذات سے انبیاء کے بعد خطاب فرمایا اصحاب میں سے، وہ صدیق اکبر پاک کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور پھر اذ ہما، سبحان اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے، ہوا ہما ہم، یہاں پر بھی تسنیہ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیا. تو اب ہما سے مراد بھی صدیق اکبر پاک ہے. سبحان اللہ. اب جو میرا اوپینین ہے انشاءاللہ، وہ اور یہ جو عوام الناس اور ہم اہل سنت، ان کے تو دل باغ باغ ہو جائیں گے اس بات کو سن کر. دیکھیں، آپ مجھے کہیں کہ شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، جب تک آپ حیات ہیں آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں جب تک حیات ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. اب جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اور افضلیت خاص طور پر اس آیت سے نازل ہوتی ہے، اپنا ثابت ہوتی ہے، وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ اب غار میں جناب سیدنا صدیق اکبر پاک پریشان ہوئے، تھوڑے سے ان کو دکھ ہوا، پریشان ہوئے. کیوں پریشان ہوئے؟ کہ وہ کفار جو ہے وہ غار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور ان کی جوتیاں اور ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. بالکل. صدیق اکبر پاک پریشان ہو گئے. اب جب پریشان ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اپنے محبوب اپنے یار سے پوچھیں کہ کس بات سے یہ پریشان ہے، اس کو غم کیا. اچھا، اس یہاں پر یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر پاک کو اپنی ذات کی پریشانی تھی. نہیں، ان کو پریشانی تو سرکار کی تھی. اگر اپنی پریشانی تو ادھر سے کیوں؟ اپنی پریشانی ہوتی تو وہ گھر سے نہ آتے. بالکل. دیکھیں صدیق اکبر نے تو پوری زندگی، اور یہ بات بھی مفتی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم خطیب حضرات جو ہے نا، میں علماء کرام کو قصوروار نہیں سمجھتا، ہم خطیب حضرات جو ہیں خصوصاً جو عوام روزانہ خطاب کرتے ہیں، اس بات میں ہم قصوروار ہیں. اب ہم جناب سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اور عوام کو ہم بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدیق اکبر پاک کا اٹیچمنٹ ہوئی، تعارف نہیں. یہ بات سراسر غلط ہے. یہ بات سرے سے غلط ہے. دیکھیں، آپ بھی بچے تھے، ہم بھی بچے تھے، ہم نے بچپن گزارا ہے اور سب نے بچپن گزارا ہے. عمومی طور پہ بچپن میں لوگ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہے تو وہ دوستی اس کے ساتھ کرے گا جو کرکٹ کھیلتا ہوگا، اور جو فٹ بال کھیلنے والا ہوگا جسے فٹ بال پسند وہ دوستی اس سے کرے گا جو فٹ بال کھیلنے والا. وہ ظاہر ہے جنس کی طرف رغبت رکھتی ہے، جو چیز جس کو پسند. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال مکہ وہ اما حلیمہ پاک کے گھر گزار کر آئے، تو اما امنا کے آخری وقت تھے، انہوں نے جناب عبد المطلب کو کہا کہ آپ میرے بیٹے کو لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سرکار نے جب مکہ میں دیکھا یہاں پر ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، کوئی بھی
اس قابل نہیں تھا کہ سرکار کسی سے بات کرتے، کسی کے پاس بیٹھتے. اب صاف ظاہر ہے سرکار کا بچپن تھا، بچپن میں تو یہ خواہش ہوتی ہے کوئی میرا دوست ہو، کسی کے ساتھ میں چلوں، لیکن اس کی عادات وہ ہوں جو میری ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میری عادات. بندہ ہم مزاج نہیں ہوگا، ہم مزاج نہیں ہوگا تو دوستی نہیں ہو سکتی. صحیح بات فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی دوست وہ پرووائڈ کیا. اب آقا کریم کی عمر 6 سال تھی، صدیق اکبر باقی 3 سال تھی، یعنی جن کی عادتیں بھی ملتی ہیں، مزاج بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے خوبصورت بات آپ نے فرمایا. اس لیے اب سرکار صدیق اکبر شروع ہوتے ہیں جب سرکار حلیمہ پاک کے گھر سے آئے تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی سرکار سے شروع. بچپن اب دیکھیں لڑاکپن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. اب جو میں آپ کو ایک خاص، کیونکہ میرا خطیبانہ رنگ ہے، عالمانہ رنگ نہیں ہوتا، میرا ایک خطیبانہ رنگ ہے. دیکھیں میں فضیلت میں ایک بات صرف اس بات سے کوئی اگنور بھی نہیں کر سکا جو میں آپ کو بات کرنے لگا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضرت صدیق اکبر پاک افضل نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ نہیں مولا علی المرتضی افضل ہیں یا فلاں افضل ہیں یا فلاں، وہ انکار کرتے تھے. وہ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا، ٹھیک، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسی وقت وہ فوت ہو گیا. وہ احد کے میدان میں بھی ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا تھا، اس پر اور بھی ایک دو ہیں ایسے کافی سارے معاملات. اچھا وہ فوت ہو گیا. اب اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کیا. آیا جسٹ سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، سرکار کی صحبت میں چند وقت گزارے، فوت ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص جس نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں، لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں اور جناب اتنے طواف کیے ہوں، جہاد کیا، چاہے غوث ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کیا اس کے ہم پر اس کے ایمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس بنا پر کہ اس نے ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. لمحہ گزارا. زیارت تو کرنے والے اور تھے نا. اصل چیز ہے سرکار کو ایمان کی نظر سے دیکھنا، سرکار کی صحبت میں بیٹھنا کرنا. صحابی کہتے ہیں صحبت والے کون؟ اس نے سرکار کی صحبت. ٹھیک ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں مفتی صاحب کہ ایک لمحہ جو سرکار کے پاس گزارے، ٹھیک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا موقف اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 57 سال گزارے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں افضل ہے تو میرا جسٹ اتنا سا سوال ہے اس سے کہ وہ شخص صدیق اکبر جیسا کوئی اور لاؤ جس نے 57 سال دن رات سرکار کے ساتھ گزارا. شاہ جی کمال کر دیا آپ نے، کمال خوبصورت جملہ ہے. واللہ آپ نے دل کے تار چھیڑ دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مفتی صاحب 57 سال جس نے 57 سال میں جو 3 راتیں ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، وہ تو میں ابھی میں بات کروں گا. جی 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 اس کی طرف تو میں نے آنا ہے. جی جی اب موضوع ہمارا مضمون چل رہا ہے افضلیت صدیق، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، عوامی بات کرتا ہوں. جی بالکل. جس نے جتنا وقت سرکار کے ساتھ گزارا ہوگا اس کا مقام اتنا زیادہ ہو. سبحان اللہ. صحابی تو بنتا ہی سرکار کے ساتھ وقت گزارنے سے. اب یہاں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا پیش فرمائیں. اب آپ غار میں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی اور انشاءاللہ جو ہمارے حاضرین ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی اس بات کو سنیں گے. اور جو جتنے بھی پاکستان میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں. یہ موقع اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. جی سوچیں، آپ کو عقل دی ہے، آپ عقل کو. اور ناظرین کرام شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں تو دیر نہیں کرنا ہے آپ نے، جلدی شیئر کریں، ہمارے پیج کو لائک کریں انشاءاللہ تاکہ یہ سلسلہ آپ کے ذریعے اور دوست تک پہنچے اور ان کے عقائد درست ہوں. جی شاہ جی. اچھا اس بات کو جو ہم اب صدیق اکبر پاک پریشان ہیں. جی ٹھیک ہے، جیسے میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، سرکار کی آقا کریم کیوں پریشان تھے؟ ذات کی وجہ سے پریشان نہیں. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ صدیق اکبر نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے. کوئی بندہ اہل تشیع کی کتب سے مجھے کوئی بندہ ایک چھوٹی سی روایت لا کر دکھا دے کہ یہ موقع ہے صدیق اکبر اپنی ذات کے لیے پریشان ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے سوچا. انہوں نے کبھی بھی ان کے بچپن سے لے یار آپ خود دیکھیں بچپن میں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے لینی ہے، یہ چیز میں نے لینی ہے. جو بچپن کی چیزیں لا لا کر سرکار کے قدموں میں رکھے. اللہ اکبر. واہ واہ شاہ جی کمال ہو گئی ہے. آپ خود مزہ آ گیا. دیکھیں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے پاس چیز ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک، اس کے پاس چیز ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے. اس کے پاس چیز ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے. آپ صدیق اکبر بچپن میں کیا کرتے تھے؟ گھر میں جو چیز ہوتی تھی وہ سرکار کے پاس لاتے تھے، آپ کھائیں. سبحان اللہ
سبحان اللہ، یہ کتابوں میں موجود ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. یہاں تو شروع ہوتے 40 سال کے بعد اسلام کی بارگاہ میں آ کر. دیکھیں چھوٹی سی بات اور بھی مفتی صاحب یہاں پر کر دیتے ہیں کہ آج کل چونکہ یہ موضوع سے ہٹ کر میں بات کروں گا صاحب احباب، جناب حضرت ابو طالب سرکار کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خان تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے نکاح پڑھا، ہمارا ایمان اس بات. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی، ہمارا ایمان اس بات. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ السلام کے وہ محبوب چاچا تھے، ہمارا ایمان. لیکن افسوس مجھے کس بات کا ہوتا ہے کہ نکاح خان کا ذکر ہوتا ہے اور گواہ کا ذکر نہیں ہوتا. گواہ کا ذکر نہیں ہوتا. جس نے نکاح میں حضور علیہ السلام کو جوڑا پیش کیا وہ ابو بکر صدیق. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ زندگی میں 2 مرتبہ سبحان اللہ، زندگی میں 2 مرتبہ دولہا بنے سرکار. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے شادی ہوئی، سرکار اپنے گھر سے صدیق اکبر جوڑا لائے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا زیب تن. صدیق اکبر نے خود کریم آقا علیہ السلام کو نالین پہنا، اور صدیق اکبر کریم آقا علیہ السلام کا گھر سے لے کر سیدہ خدیجہ کبریٰ کے گھر تک ہاتھ پکڑ کر چلے. سبحان اللہ. اور پھر واپسی پر بھی گئے بھی ساتھ، سبحان اللہ، آئے بھی ساتھ. سبحان ٹھیک ہے. جہاں سرکار دولہا بنے صدیق اکبر ساتھ تھے. سبحان اللہ. اچھا پھر آگے چلے آتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات اور یہاں پر میں گواہ جی آگے معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے. یہاں پر عشق والی بات جو ہے نا یہاں پر صدیق اکبر نے انتہا کر. سبحان اللہ. یہاں آپ جھوم جائیں گے اور جنازی جھوم جائیں گے اس بات کو سنیں گے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر پاک نے، آپ اس پہ تو کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس وجہ سے صدیق کا لقب ملا. میرا مضمون یہ نہیں ہے. بالکل میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ دولہا کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بلال حبشی سرکار نا حضرت صدیق اکبر پاک کے پاس بیٹھے تھے. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر سے حضرت بلال حبشی نے کہا حضور اجازت تو ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کر دیں. ہم نے فرمایا جی. کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تھے جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے تھے جی. یہاں سے لے کر عرش اپنا سدرۃ المنتہا تک وہ ساتھ تھے. بالکل. آگے سرکار نے کہا بھی چلو وہ نہیں گئے، بار برابر بھی جاؤں تو چل جاؤں گا. اب میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ ہوتے سبحان آپ جاتے. سبحان اللہ. اب پوچھنے والے بلال تھے. پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ پوچھا صدیق. اب وہ یاری کا دوستی کا ایک معیار پرکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں دیکھو تجھے صدیق کے دل میں ہے کیا، صدیق کیا کہنا چاہتے ہیں. اب صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ اللہ اکبر کمال ہو گیا. کیا کہا صدیق اکبر پاک نے؟ کہا میں اور پیچھے ہٹ جاتا، یہ تو ہو نہیں سکتا. سبحان. میں تو ضرور جاتا. سبحان اللہ. تو حضرت بلال مسکرانے لگے. کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے پھر آپ یہاں نہ ہوتے. وہ کیسے؟ کہ آپ صاحب ظاہر آپ بھی چل جاتے. جبرائیل علیہ السلام جب وہ فرما رہے ہیں کہ میں جل جاؤں گا، آگے میں تجلی برداشت نہیں کر سکتا تو میں کیسے آگے جا سکتا. آپ مفتی صاحب ایمانداری کی بات ہے، میں نے زندگی میں 10-12 سال میں خطابت کر چکا ہوں. خطابت کی دنیا میں یا جناب اللہ محبت کی دنیا میں یا عشق کی دنیا میں اس سے بڑھ کر عشق کیا جملہ مجھے آج تک نہیں ملا کہ جب صدیق اکبر مسکرایا اور کہا کہ کیا کہا آپ بھی تو جل. فرمایا نہیں میں نہیں جل سکتا. کہا وہ کیسے؟ کہا بلال کمال کرتا ہے، جو سرکار اپنی پاؤں والی نالین کو نہیں جلنے دیتا وہ اپنے غلام کو اپنے یار کو جلنے دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خود اندازہ لگا صدیق اکبر کا عشق کا معیار تو تھے. سبحان اللہ. آپ وہ بات وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے. لا تحزن اذ ہما فی الغار. وہ بات وہیں پر رکی ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو کہو غم نہ کر جی تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ غم کی بات تو ہے جی. میں وہ کیوں؟ ایک آپ ہیں ایک میں تسنیہ کا صیغہ چل رہا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو کی بات ہو رہی. ٹھیک. ایک آپ ہیں ایک میں ہوں، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں جی. آپ کو کچھ ہو گیا قیامت تک کوئی دوست پر اعتماد نہیں کرے گا، اعتبار نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا. اللہ یا رسول اللہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر نے کہا کہ ایک آپ ہیں ایک میں ہوں ایک آپ ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، کہ تم دو نہیں ہو. یہاں پر صیغہ جمع کا استعمال ہوا، ہم بھی. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جس کے ساتھ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ دیکھیں صدیق اکبر پاک کی ذات جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا میں تمہارا، صدیق نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے ساتھ، صدیق نے یہ نہیں کہا میں نبی کے ساتھ، اللہ اور نبی نے کہا ہم صدیق کے ساتھ، اللہ اکبر، اور جس کے ساتھ اللہ ہو سبحان اللہ اسی کا مقام بنتا ہے، اسی کی افضلیت۔ دو ٹوک لفظوں میں ہم یہی کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے کسی حوالے سے، کسی حوالے سے بھی، جس کی دیکھیں جس کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے تو اس کی فضیلت۔ بعض حضرات یہ جو کہہ دیتے ہیں، ناظرین کرام یہ ہم شاہ صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو صرف امامت کے وارث ہیں جبکہ روحانی وارث مولا علی ہیں، تو کیا خیال ہے وہ جو نماز ہے وہ روحانیت نہیں ہوتی؟ دیکھیں جو نماز ہے کیا نماز روحانیت نہیں ہے؟ نماز بھی روحانی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ مولا علی پاک حضور علیہ السلام کی خلافت کے وارث ہیں، امامت کے وارث ہیں، تو ظاہر یہ افضلیت کا ایک پہلو ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے مفتی صاحب کی کہ حضرت سیدنا ابوبکر ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ ہم نے بیان کر رہے ہیں، دوسروں کے عقیدے میں بھی یہی ہے، کوئی نہ مانے تو وہ الگ بات۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے تو ان کے عقیدے میں بھی یہی بات۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی ذات تو جناب تمام جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو سرکار کے دین میں داخل ہو، اس کو پتا ہے صدیق کون ہے، صدیق کا مقام کیا ہے، صدیق کا رول کیا ہے، وہ مانے نہ مانے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق روحانی خلیفہ نہیں تھے، ہمارے ہاں سے مراد تو میں یوں کہوں گا جو تفصیلی گروپ پیدا ایک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے، ان کو اللہ جانے قرآن کی سمجھ نہیں ہے یا حدیث کی سمجھ نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ باتیں بھی کرتے ہیں، ہماری سمجھ سے ہی بات دیکھیں، بات دو رنگی ہو، اب دیکھیں دو رنگی ہے مفتی صاحب۔ چلو ہم بیسک پہ آ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک بیسک پہ آ جاتے ہیں۔ اہل سنت میں اس وقت کتنے سلاسل ہیں؟ چار ہیں، ٹھیک ہے، قادریہ، جی نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، جی ٹھیک ہے، قادریہ کے بھی پیشوا مولا علی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلسلہ سہروردیہ کے بھی پیشوا مولا علی ہے، کوئی شک نہیں ہے، سلسلہ سہروردیہ کے بھی پیشوا مولا علی ہے، کوئی شک نہیں۔ اب نقشبندی کون ہے؟ مشہور تو یہی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر، ان کے پیشوا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے وہ روحانی، اگر روحانی خلیفہ نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روحانی سلسلہ کیسے چلو؟ کیا بات، اب اس سلسلے میں کتنا خوبصورت گفتگو ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں انکار کوئی نہیں کر سکتا، روحانی خلیفہ کیسے نہیں، اگر روحانی خلیفہ نہ ہوتے تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد روحانی طور پر خلافت کس کو ملی؟ آپ یہ سلسلہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں حضرت سلمان فارسی کا نام آتا ہے، سلمان فارسی کا نام، وہ سلمان جس کو سرکار نے کہا سلمان منا اہل البیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کوئی شخص سلمان فارسی سے بڑھ کر سمجھدار کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی سلمان فارسی سے بڑھ کر کوئی سلیقہ مند، وہ سلمان فارسی جس نے حق اور صداقت کے لیے 200 سال کا کٹھن مرحلہ طے کیا، جو پارسیوں کے گھر میں پیدا ہوا اور کتنے مراحل طے کرتا ہوا رسول اللہ کے بارگاہ، اور بڑے بڑے وہ عالموں سے مل کر مفتی صاحب آپ جھوم جائیں گے اس بات کو۔ دیکھیں میری بات سنیں، حضرت سلمان فارسی اگر سلمان جو اہل بیت کے فرد ہیں جن کو سرکار نے خود اپنی اہل بیت میں شامل، اب اگر ان کی نزدیک حضرت ابوبکر صدیق روحانی خلیفہ نہ ہوتے تو وہ ڈائریکٹ مولا علی کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ان کا رات دن صبح شام تو حضرت مولا علی کے ساتھ، تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا روحانی پیشوا مان کر اہل سنت کے عقیدے کو ثابت کر دکھایا کہ ابوبکر یہ ظاہری طور پر بھی خلیفہ ہے، روحانی طور پر بھی خلیفہ۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ اب جو حضرت سلمان فارسی کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے، سلمان بہت لوگ جو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چار تھے، مقداد تھے، سلمان تھے، بلال تھے، تو سلمان تو ان کی لسٹ میں صحابی ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت ہے، تو صحابی اس کی تو بات مانو نا، جو سلمان فارسی جس نے اپنا پیشوا اپنا مقتدا صدیق اکبر پاک کو مانا، اور پھر امام جعفر صادق بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اچھا چونکہ ہمارا موضوع ہے افضلیت ابوبکر صدیق، اچھا اس بات کو حضرت عمر پاک نے بھی تسلیم کر لیا کہ ابوبکر پاک افضل ہے، ان کی وہ انہوں نے خلاف بیعت کی، حضرت عثمان پاک بھی، تو جو بعض شور مچاتے ہیں کہ حضرت علی پاک وہ مطلب ہے کہ انہوں نے بعد میں ان کی مطلب ہے کہ خلافت بیعت کی تسلیم، بعد میں خلافت تسلیم کی، وہ اس پہلو پہ میں نہیں آنا چاہتا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا کچھ ایسی روایات ہیں
جس میں حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی پاک نے افضل کہا ہو، کچھ ایسی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی المرتضیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مواقع پر سبحان اللہ اپنے آپ سے خود افضل مانا. جیسے کہ مولا علی المرتضیٰ کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی گئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، تو ایک شخص کہنے لگا اس سے مراد آپ ہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ، اس سے مراد میں نہیں ہوں، اس سے مراد یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ صدیق اکبر پاک کی ذات. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک مواقع پر نہیں، متعدد. جیسا کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے سامنے ایک شخص نے کہا دنیا کے بہادر ترین آپ ہیں. آپ نے کہا خاموش، میں بہادر نہیں ہوں، بہادر تو صدیق اکبر تھے. اچھا. انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا تو مجھے بہادر کیسے مانتے؟ ماشاءاللہ. کیسے بہادر مانتے؟ انہوں نے کہا آپ جس میدان میں گئے آپ فاتح شیر خدا ہیں، آپ شیر خدا فاتح قرار پائے. فاتح خیبر جو بھی جتنا بڑا سے بڑا جری پہلوان آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو ڈھیر کر دیا. فرمایا پہلوانوں کو ڈھیر کرنا بہادری نہیں ہوتی. انہوں نے کہا حضور پھر بہادری کس چیز؟ فرمایا بہادری اس چیز کا نام ہے کہ ارد گرد سارے کافر کھڑے ہوں اور صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر سرکار کی تعریف کرے، اس کو بہادری کہتے ہیں. اللہ اکبر. بہادر تو صدیق اکبر تھے. اور اس میں غزوہ احد کا ذکر بھی ہے. جی جی. غزوہ احد کا غزوہ بدر کا موقع بھی ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کی نے فرمایا کون میری حفاظت کرے گا، تو حضرت علی پاک نے فرمایا ہم بھی موجود تھے لیکن ابو بکر نے یہ ذمہ داری تسلیم. بدر میں بھی صدیق سرکار کے ساتھ کھڑے. سبحان اللہ. احد میں بھی صدیق سرکار کے ساتھ کھڑے. سبحان اللہ. ہر موقع پر. لیکن جہاں جو اصل دیکھیں یہاں پر تو غلام تھے نا جی. مدینے میں تو صدیق کو آپ نے دیکھنا ہے تو مدینے میں نہ دیکھیں مکے میں دیکھیں. کمال ہے. جب ہر طرف کافر ہیں، کافروں کی الغار ہے. ہاں جی. جب کوئی ماننے والا نہیں ہوتا. اور دیکھیں اپنا مفتی صاحب کی بات یہ ہے، بات چھوٹی سی یہ ہے کہ جب کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ ہے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے سب کچھ مانتے ہیں، تجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو اپنی رسالت کا اعلان کر، تو اپنی رسالت کا، تو کہہ میں نبی ہوں، رسالت کا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا تو اگر کہنا رسول ہوں میں، ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن محمد بن عبداللہ کا نہیں پڑھتے. تو جیسے کہے گا. آپ نے کہا میری بات مانو گے؟ اب دیکھ وہ بات میں آپ کو کہنے لگا جو آدھی ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں. مسئلہ یہی ہے آدھی کا. میری سردردی لوگ مجھ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میں ان کی باتوں کو کاٹتا ہوں. میں نے کہا تم آدھا دین کیوں بیان کرتے ہو؟ پورا دین بیان کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں جو روایت آپ کو پوری پیش کرنے لگا ہوں وہ روایت پوری یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مکے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تو نبی بن جا، رسول بن جا، ہم تجھے سب کچھ دینے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن محمد بن عبداللہ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے. پھر آؤ مکے میں، کعبے میں آؤ. سب کعبے میں آ گئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کو، یہ چادر ہم اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ محمد رضا فاضل بریلوی کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہم اپنے کاندھوں پر چادر اس لیے رکھتے ہیں، یہ چادر وفا کی علامت ہے. اللہ اکبر. اچھا جی ماشاءاللہ. یہ چادر وفا کی علامت ہے. شاید کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو تو حضرت صدیق اکبر نے چادر کو بچھایا، مقام ابراہیم سرکار کو بچھایا اور بچھا کر کہنے لگا اور بات سنو مکے کے کافروں، بات سنو، تم میری بات مانو گے؟ جی مانیں گے. کہا یہ کون ہے؟ محمد بن. نہیں تم نہیں پہچانتے، میں تعارف کرواتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہے اگر یہ اسماعیل میں نہ ہوتا تو اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی. اللہ اکبر. یہ ہستی وہ ہے کہ جو ابراہیم کی پشت میں نہ ہوتا تو ابراہیم آگ میں جل جاتے. یہ ذات وہ ہے کہ جو نوح کے بدن میں نہ ہوتے تو نوح کی کشتی ڈوب جاتی. یہ وہ ذات ہے جو اگر نہ ہوتی تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس بات پر ان ظالموں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مارا تھا. اللہ اکبر. یہ وہ تعریفی توصیف، یہ بڑا خطبہ آپ جانتے ہیں. اور یہ بیان کرنے والے حضرت مولانا مشکل کشا، مولانا مشکل کشا ہے. تو یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی وہاں پر یہ معاملات ہوئے تھے. کافروں کو مارنا کمال نہیں ہوتا، کافروں کے سامنے آقا کریم کی تعریف توصیف بیان کرنا یہ کمال یہ بات. اور یہ بھی اس وقت جب کوئی اور مددگار بھی نہ ہو. مددگار جتنے بھی سید ہیں سادات کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہر وقت تعریف کریں، بلکہ وہ سید ہو ہی نہیں سکتا جو صدیق اکبر پاک کا دشمن. واہ 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 شادی کمال. وہ کیسے سید ہو سکتا ہے؟ اللہ کیوں کہ جب دیکھیں میری بات سنیں کہ حضرت سیدہ ام فروا جی جو کہ اہلیہ محترمہ ہے جناب سیدنا امام محمد باقر کی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جناب سیدہ ام فروا وہ بیٹی ہیں سیدنا قاسم کی، سبحان اللہ، سیدنا قاسم بیٹے ہیں سیدنا محمد بن ابی بکر کے، سبحان اللہ. تو رشتے میں تو وہ ہمارا نانا ہے. اللہ اکبر.
یعنی جو سادات کرام ہیں ان کے جو میں پنجابی میں کہوں کہ ان کے جو نام کے ہیں، ہاں ننہال ہیں، وہ صدیقی ہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ تو سید کو تو کم از کم ابوبکر صدیق کے نام سے چڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو مطلب خوش ہونا چاہیے، میرے تو ناموں کا ذکر ہے، میرے نام کا ذکر ہے۔ میں یہاں پر یعقوب کلینی کا ذکر کروں گا، اصول کافی والے جو اہل تشیع کے، اچھا، ان کے سامنے جب یہ 12 امام کا جناب کہا گیا کہ آپ 12 اماموں کا تعارف پیش کریں، تو انہوں نے جب شروع کیا تو جب امام جعفر صادق پر آئے تو انہوں نے کہا ان کے نام کے ساتھ صادق کیوں ہے؟ اچھا، اہل تشیع اپنے کتاب پڑھ لیں، اصول کافی ہے، جیسے ہماری بخاری ہے ان کی اصول کافی ہے۔ یعقوب کلینی نے کہا کہ اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ صادق ہے، جعفر صادق کی جو ماں ہے ام فرما، اصل اس کا نام فاطمہ ہے جی۔ ام فرما جو وہ بیٹی ہے جناب سیدنا قاسم کی، اور قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے، تو صدیق کا جو لقب چلا تو وہ کنیت وہ جناب امام جعفر صادق میں آئی کہ نانا صدیق ہے اور نواسا صادق ہے۔ اللہ اکبر، کیا اب صادق اور صدیق جمع ہو گئے۔ آپ دیکھیں، آپ صاحب ظاہر ہے آپ ایک عالم دین ہیں اور سننے والے آج کل کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑے ہوشیار بندے ہیں، تو امام جعفر صادق کو صادق جناب صدیق اکبر کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ بتاتے نہیں۔ اچھا، اس سے تو یہاں پہ جو الزام مطلب اہل تشیع لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ معاذ اللہ ان کے نظریے کے مطابق وہ حضرت ابوبکر پاک سے ناراض تھیں، اور ان کے وصال کے بعد ابوبکر پاک کو ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا یا پڑھایا نہیں، حالانکہ ہماری کتاب میں تو موجود ہے کہ ان کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، مدارج شریف میں باقاعدہ شیخ محقق علی الاطلاق نے لکھا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور آپ نے بڑی جو سابقہ گفتگو فرمائی ہے، کمال حضرت کمال، ناظرین بڑی خوبصورت شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، تو آپ ہمارے پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو مطلب ہے محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچا کر عقیدہ اہل سنت کے ماننے والے جو حضرات ہیں ان کا نظریہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب سے میں نے بڑا سوال کیا ہے، جو ان کا سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات ناراض تھیں، تو کیا ایسا کوئی معاملہ تھا؟ ایسا دیکھیں، بات مفتی صاحب کی بلا یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی سیدہ خاتون جنت پاک تو کبھی ناراض ہوئی نہیں، اللہ اکبر، زندگی میں صحیح۔ باقی آپ عالم دین ہیں، اجمالی طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں جی، یعنی وہ تو جھوٹ ہے نا، لیکن اس کا تھوڑا سا جی عوام کو تو کھلا بات کر دیں جی، جو عام باتیں لوگ جو بیان کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ذاکرین ہیں جن کو حق زہرا بیان کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وکیل زہرا لکھواتے ہیں حق زہرا، اور کچھ تو ہمارے نام نہاد جو سنی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ یہ لکھوانے لگ گئے ہیں وکیل حق زہرا، حق زہرا، حق زہرا، حق، پتہ نہیں کون سا حق زہرا کی بات کرتے ہیں۔ اچھا چلو، پہلی بات تو یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت صاحب، مفتی صاحب، بات اتنی سی ہے کہ خواتین غیر مردوں سے نہیں بات کرتی، بالکل بجا فرمائی بھی کسی بھی عزت دار خواتین کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اگر بات کرتی ہیں تو اپنوں سے کرتی ہیں، غیروں سے بات، محرم سے کرتی، ٹھیک، اپنوں سے بات کرتی ہیں جن کے ساتھ قریبی تعلق ہو، جی اتنا خونی رشتہ ہو، جن پر اعتماد ہو، اعتبار ہو، یقین ہو، ان سے ہماری خاتون، آپ کے گھر کی خاتون، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، جن کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، ان سے بات کی جاتی ہے، ہر ایرے غیرے سے بات خواتین نہیں کرتی، بقول ان لوگوں کے جن کو سیدہ زہرا پاک کو دربار میں کھڑا کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے تو پورے پاکستان میں اعلان کہا کہ مجھے وہ دربار دکھاؤ تو صحیح نا، وہ ابوبکر پاک کا دربار ہے، وہ کہاں تھا، کدھر تھا؟ تم دربار لگاتے ہو، وہ دربار تھا ہی نہیں، کتنے جھوٹے ہو تم، ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ دربار صدیق تو وہاں بیٹھتا بھی نہیں تھا جہاں پر میرے آقا کریم بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں میرے سرکار قدمیں کرتے تھے، صدیق تو وہاں بیٹھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کمال۔ اچھا ٹھیک ہے اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں، ملا باقر مجلسی کہہ رہے ہیں حق الیقین میں، یہ میری بات نہیں ہے، اپنی کتاب وہ خود کھول کر پڑھ لیں، انہوں نے کیا لکھا۔ جناب سیدہ زہرا پاک
نے مسئلہ طلب کیا، پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے، کیا وہ جگہ تھی وقف، جی ٹھیک، باغ فدر، جی، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جی، وقف زمین کسی کی ملکیت نہیں، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. ہاں اتنا مسئلہ ہوتا ہے اس کی انتظامیہ کا، جی، پہلے اس کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا، آمدن پہلے کون خرچ کہاں، ہاں اس کی آمدن کہاں خرچ ہوتی ہے، کدھر کدھر اس کے تصرفات ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے. سیدہ زہرا پاک چونکہ اہل بیت کو وہاں سے حصہ ملتا تھا، جی، سیدہ زہرا پاک نے پوچھا اب میرے بابا جان کے بعد جی، وہ باغ فتح کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جی. اب صدیق اکبر نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کے لوگ وہاں جا کر کام کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ لوگ ہمارے سردار، آپ گھروں بیٹھو، ہم جانے اور ہمارا کام جانے. سبحان اللہ. یہ آن دا ریکارڈ ہے مفتی صاحب. صدیق اکبر پاک نے کہا کہ میرے مال کی اور اس کی اس کائنات کی مالکن آپ ہیں. آپ کے بابا نے کہا ہم چھوڑ کر جو جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، جی، ٹھیک ہے، باقی آپ کہہ دیں میں کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کہہ دیں میں. سیدہ زہرا پاک نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح یہ حالت تشریف کی کتاب، یہ حالت تشریف کی کتاب حق الیقین ہے. جی. صدیق اکبر نے کہا میرے مال، جی، میرے مال کی مالکن آپ ہیں. جی. لوگ تو کہتے ہیں نا وہ باغ نہیں دیا تھا، صدیق تو یہاں کہہ رہے ہیں میرا سب کچھ آپ کا ہے، جنہوں نے سب کچھ حضور کے نام پر لٹا دیا، ہر چیز قربان. آپ رسول اللہ کی شہزادی ہو اور ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی شہزادی پر قربان ہے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اور کتاب اہل تشیع. اچھا یہ موضوع میرا چھیڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ موضوع تھا بھی نہیں، مطلب اس باغ فتح آپ نے چھیڑ کے بڑی خوبصورت باتیں کر دی ہیں. نہیں مفتی صاحب یہ تو ضروری ہے نا. جو عاملس کے ذہنوں میں کوئی بات آ بھی رہی تھی تو آپ نے ان کے ذہن پہلے سے صاف کر دیا. میں کل بھی ایک جگہ پہ خطاب پہ گیا تھا، وہاں پر بھی سید صاحبان بیٹھے تھے، میری فیس بک پہ ان سے بڑی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو آپ حق کے دار آپ بڑی پہچانتے. تو میں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر کو غاصب سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا آپ صدیق اکبر کو سچا نہیں سمجھتے؟ کہا نہیں، میں نے کہا اگر دیکھیں اس میں نہ سیدہ زہرا پاک پر کوئی انگلی اٹھتی ہے، جی، نہ جناب صدیق اکبر پاک پر انگلی اٹھتی ہے. سبحان اللہ. جناب زہرا پاک نے مولا علی سے نہیں پوچھوایا، کسی اور کو نہیں کہا، خود پردہ تھا، ادھر صدیق کھڑے تھے، ادھر زہرا کھڑی تھی. زہرا نے، صدیق بھی بیٹھے ہوئے نہیں تھے، زہرا کھڑی رہی. تو بات پوری کرو نا. جی. ادھر زہرا کھڑی ہوئی تھی، ادھر صدیق کھڑے تھے، درمیان میں پردہ تھا، ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر چونکہ مسجد نبوی میں تھا تو وہ نماز سے فارغ ہوئے اور بات کر لی، بس اتنی سی بات ہے. اچھا اب جب انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے، چھوٹا سا مسئلہ تھا. جی. زہرا پاک نے صدیق اکبر سے پوچھ کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ صدیق غیر ہوتا تو میں کبھی نہ پوچھتی، صدیق اپنا ہے تو زہرا خود پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا شاہ یہاں میں ایک بات ناظرین کو بڑا دلچسپ ایک میرے ذہن میں بات آئی ہے. بھائی اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سیدہ زہرا پاک گئی، ان کے دربار میں گئی، ان کا حق مانگا، حق نہیں دیا، تو میں پوچھتا ہوں کیا سیدہ کائنات عالمہ نہیں ہے؟ جی. کیا عالمہ فاضلہ نہیں ہے؟ ان کے علم، عمل، تقوی، طہارت میں کوئی کمی کہیں ثابت کریں. اگر آپ کی یہ بات مان لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ گئی، دربار میں گئی، مانگا، تو ایک بات تو یہاں ثابت ہوتی ہے نا کہ سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ برحق مانتی تھی تو گئی. ہاں اگر ان کو خلیفہ، ایک بندہ پہلے قابض ہے، دیکھیں ایک چیز ہے، آپ پہلے کی کس چیز پر قابض ہیں، ناجائز قبضہ کر رہے ہیں تو آپ تو قبضہ گروپ ہو گئے، اور قبضہ والوں سے تو کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو خود کہتے ہیں بھئی تو پہلے ہی نہ حق ہے. تو اس سے یہ تو پھر ثابت ہوگا نا کہ انہوں نے خلافت تو ان کو تسلیم کرنی پڑے گی. تو یہ اصل میں دیکھیں یا خلافت تسلیم کریں گے تو پھر آگے بات بنے گی نا کہ ابوبکر پاک کے پاس چلے، آپ کے جانا ہے تو یہ تو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت سیدہ زہرا پاک نے ان کو خلیفہ ماننا. جس بات کو جو بلڈنگ ہی جناب ریت پر کھڑی ہو اس کو تو آپ کسی وقت بھی گرا سکتے، اس کو تو ہوا کا ایک جھونکا بھی اس کو گرانے کے لیے کافی. اور وہ جو جنازے والی بات تو ظاہر وہ بھی جھوٹ. اچھا اب دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ سے جناب سے میں ایک بات اور بھی کروں گا، ایک بات اور جو لوگ کہتے ہیں نا ناراض تھیں، میں وہ آپ کو بات بتا دوں کہ ناراض تو بالکل قطعاً نہیں تھی. اب دیکھیں حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے، ٹھیک، وہ شہید ہو گئے غزوہ موتا کے اوپر شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ محترمہ اسما بنت عمیس جو کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی دوست بھی تھی اور رشتے میں ان کی جیٹھانی لگتی، ٹھیک ہے.
जेठ थे, जेठ की बीवी जेठानी होती, जेठानी लगती थी, दोस्ती भी थी उनके साथ जी। 4 महीने 10 दिन गुजर गए जी, गुजर गए। सैयदा ज़हरा पाक उनके पास है, सुभान अल्लाह। तो पूछा कि क्या प्रोग्राम है आगे का? उन्होंने कहा जैसे आप कहें। तो सैयदा ज़हरा पाक ने बोला आपकी जिंदगी काफी तवील है जी, जिंदगी काफी तवील है क्योंकि रसूल की बेटी थी और उनको जानती थी, माशाअल्लाह, हमारा ईमान, हम मानने वाले लोग, वो वलिया थी, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ठीक है। तो सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया जिंदगी बड़ी तवील है। तो कोई साथी ने कहा मुंतखब आप कर लें, कबूल मैं कर लेती, सुभान अल्लाह, ठीक है, मैं अली से मशवरा करती हूँ। अच्छा, अब मौला अली पाक जब शाम को आए तो सैयदा ज़हरा पाक ने कहा कि आपकी बहन है, भाभी भी है, बहन भी है, तो उनके रिश्ते के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देख लेते जी। उस वक्त जनाब सिद्दीक़ अकबर के हरम में कोई औरत नहीं थी, आपकी अज़वाज 2 ऑलरेडी फौत पर दर्ज कर चुके। तो जनाब सैयदना मौला अली खुद कहा सैयदा ज़हरा पाक से, मेरी नजर में तो अबू बकर है, अल्लाहु अकबर, मेरी चॉइस, मेरी पसंद तो सिद्दीक़ अकबर है, सुभान अल्लाह। अब आप क्या कहती हैं? तो सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली को कहा आपने मेरे दिल की बात कर ली, माशाअल्लाह, कमाल, लो कमाल हो गई। ये तो हमें पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की शादी जो है वो हजरत अली पाक की भाभी साहिबा से हुई है, हजरत जाफर बिन अबी तालिब के जो निकाह में थी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये आवाम को पता चल गया है कि उनका रिश्ता करवाने वाले मौला अली पाक, किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ये रिश्ता करवाने वाले जनाब सैयदा ज़हरा पाक और जनाब मौला अली मुर्तज़ा है। अब सिद्दीक ज़हरा की पसंद का नाम है, सिद्दीक अली की पसंद का नाम, अल्लाह। अब जो मौला अली से मोहब्बत करता है उसको तो चाहिए, वो तो सिद्दीक अकबर को, उसकी च्वाइस पहले सिद्दीक होनी चाहिए, अल्लाह। अब यहीं से तो मुनाफिकत शुरू होती है। जैसे वो मौला अली मुर्तज़ा फरमाते थे, सॉरी, इमाम हसन मुज्तबा फरमाते थे कि फरमाते थे तुम्हारी दिल तो मेरी तरफ है लेकिन तुम्हारे हाथ दूसरी तरफ है, तलवार और तरफ है जी जी। तो ये यही मुनाफिकत होती है और क्या। और दूसरी बात, आखिरी बात, मैं सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से, नाराज होने के हवाले से एक रिवायत जो मैंने बहुत अर्सा पहले पढ़ी थी किताब और खिताबत में, और आज भी आपके जो माशाल्लाह चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपसे मोहब्बत करने वाले, उनको एक हदिया तबलीग पेश करूंगा कि ये रिवायत 2 हवालों से मौजूद है जी। एक रसूलुल्लाह की जिंदगी में और दूसरी रसूलुल्लाह के विसाल के बाद। अच्छा, रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सैयदा ज़हरा पाक की उम्मी तबीयत खराब रहती थी, आप जानते हैं। अब सैयदा ज़हरा पाक की तबीयत बेहद खराब हुई। आपकी अहलिया मोहतरमा अस्मा बिन्त उमैस ने जाकर बताया सिद्दीक़ अकबर पाक को कि सैयदा खातून जन्नत पाक की तबीयत बेहद खराब है, अल्लाहु अकबर। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर बनफ्स नफीस बज़ात खुद पता करने के लिए पहुंचे, दरवाजे इयादत के लिए तशरीफ लाए। तो दरवाजे पर पहुंचे, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का, मैं ज़हरा से पूछता हूँ आप जैसे कहें। उन्होंने कहा जी ठीक। पर्दा लग गया, सैयदा ज़हरा पाक को जनाब मौला अली मुर्तज़ा ने कहा कि सिद्दीक आए हैं, कहा अंदर बुला ले। सुभान अल्लाह। अब अंदर तो उनको बुलाया जाता है जो गैरों को तो बुलाया, सुभान अल्लाह। अब किबला मुफ्ती साहब पर्दा लग गया, सिद्दीक अकबर पाक अंदर दाखिल हुए जी। सिद्दीक अकबर पाक ने पूछा सैयदा बतूल से आपकी तबीयत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाऊंगी, जैसे अल्लाह को मंजूर ठीक हो जाएगा। अब जनाब सिद्दीक अकबर पाक ने सैयदा ज़हरा पाक से यहाँ अर्ज किया, आपने फरमाया कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है? ये बाकायदा लफ्ज हदीस के हैं, अल्लाहु अकबर, ये बाकायदा हदीस के लफ्ज हैं। सिद्दीक अकबर पाक ने कहा आप मुझसे नाराज तो नहीं है? सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया कि या सिद्दीक आपसे मैं नाराज क्या, सिर्फ जिससे अल्लाह राजी हो, रसूल राजी, उससे ज़हरा भी राजी। अल्लाहु अकबर। तो सैयदा ज़हरा पाक, तो उन लोगों का तो मुंह काला हो गया ना, जो लोग माज़अल्लाह समझ जाएंगे रात दिन भूख से सिद्दीक में बक बक करते रहते, जल रहे हैं, बस उन अल्लाह पाक को हिदायत दे। बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, ठीक है जी। तो इस पर मौला अली पाक भी तो तशरीफ फरमा थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में जब हजरत अबू बकर पाक खलीफा बनते हैं तो इमामत जो है वो हजरत अबू बकर पाक के उस वक्त से साबित है। तो उस पर कोई मौला अली का ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया कि उन्होंने कहा जी मैं उनका चचेरा भाई हूँ, मेरा हक बनता है। तो क्या ऐसी कोई, देखें ऐसा तो कोई बात नहीं है जी, क्योंकि
آقا کریم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ ہے اور علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ جی بالکل فرمان۔ اور ہم اس پر ناظرین کرام مولا علی پاک کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز میرا پورا انشاءاللہ ارادہ ہے اس پر ہم انشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے شاہ صاحب کو حکمت پر پھر دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں پر میں اپنی بات نہیں کرتا جی ٹھیک، آپ نے کہا کہ مولا علی کے بارے میں جی ٹھیک کہ مولا علی کا اس بارے میں کیا موقف ہے، جی اب ہم خاندان اہل بیت سے پوچھ لیتے ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ قرآن حضرت سیدنا امام محمد باقر سے ایک شخص نے سوال کیا، جی اس نے کہا آپ جو 4 خلفاء کے نام لیتے ہو جی کیا یہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی فرمایا میں ثابت کر سکتا ہوں، قرآن میں لکھا ہو۔ انہوں نے کہا جی کہاں لکھا ہو؟ امام باقر نے فرمایا آپ پڑھو، میں دکھاتا ہوں۔ جی اب اس شخص کے ذہن میں یہ آیا، اس نے کہا میں ایسی جگہ سے پڑھتا ہوں جہاں پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اس نے یہ سورت پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں یہاں پر 4 خلیفے کہاں؟ اب اس چھوٹی صورت میں کہاں سے ڈھونڈیں؟ آپ نے فرمایا والعصر سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ان الانسان لفی خسر، جو انسان گھاٹے میں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جنہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا وہ گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا سے مراد صدیق اکبر پاک ہے، وعملوا الصالحات سے مراد فاروق اعظم ہے، وتواصوا بالحق سے مراد مولا علی ہے، وتواصوا بالصبر جس نے صبر مدینے میں کیا وہ عثمان غنی۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص کے تو پاؤں کھڑ گئے۔ اب میں اس بات کو سامنے رکھ کر جی خلافت صدیق و فاروق قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں، اور یہ انہوں نے کہا امام باقر نے آمنو سے مراد ابو بکر، وعملوا الصالحات سے مراد عمر پاک ٹھیک ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سبحان اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ کو خلیفہ بن۔ عامر سے ابو بکر، عامر الصالحات نے عمر فاروق۔ سبحان اللہ۔ جس علی کے سامنے یہ آیت ہو وہ علی خود کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو علی تو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کا دوست ہے۔ مولا علی نے کہا کہ جو آیت جہاں جہاں اتری میں اس کو جناب والا جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ کس کے حق میں نازل ہے۔ تو علی کے سامنے یہ آیت تھی، اس کو پتا تھا امنو سے مراد ابو بکر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد فاروق اعظم ہے، تو اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ ابو بکر عمر سے کیا تھا تو مولا علی کس طرح کہتے کہ میں خلیفہ ہوں؟ اور وہ بھی روایت ہے نا، حضرت علی پاک نے فرمایا جو مجھے ابو بکر سے فضیلت دے گا تو اسے میں کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ مفتری ہے ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمت نہیں علی پاک کے کوڑے کھائے نہیں۔ وہ حضرت مولا کائنات نے حد مفتری ٹھیک ہے لگائی، وہ ان کی شان شیان بھی تھا اور ان کا حق بھی بنتا تھا، اور وہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو امت کا باپ کہا ہے، یہ بھی حدیث پاک آپ کو پتا ہے، مولا علی کو سرکار نے امت کا باپ کہا ہے، تو اگر بیٹا بگڑ جائے تو باپ ہی اس کو ٹھیک کرتا ہے، تو اس لیے تو مولا علی کا اگر تم بگڑو گے تو میں تمہیں ٹھیک کروں گا، اس لیے مولا علی کے ہاتھ میں۔ ناظرین میں آپ دیکھ رہے ہیں لائیو چل رہا ہے پروگرام، تو میں شاہ صاحب سے ذاتی سوال کرنے لگا ہوں۔ کچھ حضرات جو کہ شاہ صاحب کی خطابت سے یا آپ کی شخصیت سے جلتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو ذہنوں میں جو بات آتی ہے کسی کی شان کو کم کرنے کے لیے کہ اللہ پاک اس بندے کو روز دے رہا ہے، تو وہ لوگوں میں یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ جناب یہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے۔ تو میں نے سنا ہے شاید کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جلالی صاحب ہے سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی وہ شیعہ ہے۔ تو میں نے تو یہ آپ کا موضوع افضلیت صدیق رکھا اس لیے تھا کہ تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل جائے کہ بھئی جو شیعہ ہوگا تو وہ تو کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت تسلیم نہیں کرے گا۔ اور میں نے جان بوجھ کر مختلف پہلوؤں سے آپ سے سوالات کیے ہیں کہ یہ بھی سوال ہے، وہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، تو چلیں آپ اپنی زبان سے فرمائیں ایسا کیوں لوگ کہتے ہیں؟ کیا آپ دیکھ کر کیا آپ کبھی شیعہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بزرگوں میں کوئی شیعہ رہا ہے؟ کیا آپ کسی شیعوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا کیا آپ کے شیعوں کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ کس وجہ سے، یا ویسے الزام ہے؟ اس کی تھوڑا وضاحت کریں آپ۔ مفتی صاحب میرا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے۔ بالکل ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب ہمارے بہت پرانے کرم فرمائے ہیں، میں ان کو بھی، ان کے والد محترم کو بھی الحمدللہ، وہ ہمارے بہت نامور عالم دین تھے، سید بادشاہ تھے، اللہ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا اور شاہ صاحب کا جو علاقہ ہے آبائی وہ ایک ہی ہے، ہمارا ان کا قبرستان ایک ہے، لیکن اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو خادم سادات کا، میں تو کیا ان کا بھائی، یہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، ان کی ذرا نوازی کرم نوازی ہے، مجھے خاکسار کو اپنا بھائی کہتے ہیں، میں ان کے قدموں کے، میں تو سادات کا نوکر ہوں۔ تو میں نے جان بوجھ کے، ظاہر مجھے یہ بات چبھی، تو میں نے کہا میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا، اور یہ سوال ہم اس کا کلپ بنا کر اپلوڈ بھی کریں گے۔ تو شاہ صاحب فرمائیں
نہ ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن عوام کو عوام جو ہمارے علاقے میں نہیں آئے جی جو اب سے نہیں ملے جی ان کو شاید جو خطبہ حضرات ہیں یا پیران عظام ہیں جی ان کو شاید ہمارے بارے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے جی. آپ بحمدللہ یہ آج تک ہمارے دادا حضور حضرت سید محمد جلال الدین بخاری کی یہ زندہ و جاوید کرامت ہے جی کہ ہماری دربار کے ارد گرد جی راؤنڈ اباؤٹ آپ 4 کلومیٹر کا سرکل بنا لیں 5 کلومیٹر کا سرکل بنا لیں ہماری دربار کے ارد گرد 5 کلومیٹر کے چاروں اطراف جی الحمدللہ آپ کو نہ صدیق کا کوئی دشمن نظر آئے گا نہ علی کا دشمن نظر آئے گا. سبحان اللہ. ہمارے پورے علاقے میں ہم نے بد عقیدہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اور اس میں کوئی شک آپ دیکھیں میرا آن دا ریکارڈ چیلنج ہے پورے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اہل سنت اور ہم ہیں امام محمد رضا فاضل بریلوی. میں ان کو کہتا ہوں تم اصل رضوی نہیں ہو اصل رضوی تو میں ہوں. سبحان اللہ. آپ وہ پوچھیں گے وہ کیوں بھائی میں رضوی کیوں. دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے محبت اہل بیت اتنی کی سبحان اللہ ٹھیک ہے اس بنا پر ساری زندگی آپ کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں اہل سنت پر اہل سنت کے جناب یہ جو دوسرے حضرات ہیں خارجی حضرات انہوں نے امام اہل سنت کے بارے میں کیا کچھ لکھا لیکن انہوں نے کسی فتوے کی پرواہ نہیں کی. امام اہل سنت نے بیعت وقت دونوں ہاتھوں سے محبت اہل بیت کا دامن بھی پکڑے رکھا اور عزت صحابہ کا دامن بھی پکڑے رکھا. دونوں علموں کو جس نے اٹھایا وہ اعلیٰ حضرت ہے. اہل سنت کا بیڑا پار جس اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. اب دیکھیں میں صرف اور صرف میرا جو لوگ میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں میں نے کہا ہم لوگ ون سائڈڈ نہیں چل سکتے ہم لوگ دونوں طرف ساتھ ساتھ چلیں گے اہل بیت اور صحابہ اہل بیت اور صحابہ. ہمارا نہ ان کے بنا گزارا ہے نہ ان کے بنا گزارا. اب میں جن کو ٹوکتا ہوں صحابہ کی بنا پر وہ مجھے کہتے ہیں یہ رافضی ہے اور جن کو میں ٹوکتا ہوں اہل بیت کی بنا پر وہ مجھے سمجھتے ہیں یہ خارجی ہے. اب میں بھی دیکھیں ہمارا الحمدللہ عقیدہ بالکل واضح ہے نہ کوئی آپ کی رشتہ داری نہ ہمارے تو رشتہ داروں میں حضرت سید جلال الدین بخاری نے اپنے بچوں تو چھوڑے ارد گرد جو بیٹھے ان میں بات عقیدہ نہیں پیدا ہونے دیا. ہمارے برادری میں تو بات عقیدہ ہے ہی الحمدللہ. ہم تو صدیق پاک ہوں فاروق پاک ہوں عثمان پاک ہوں مولانا ایون کہ حضرت امیر معاویہ ہوں. اللہ اکبر. اس میں میں آپ سے چلے آپ نے خود چھیڑ دی لفظ تو چلیں ہمارے یہ تو کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس یہاں پر بہتان ہے یعنی آپ اگر صحابہ کا ذکر کریں تو دوسرے کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ رافضی اور اگر آپ اہل بیت کا ذکر کریں تو وہ لوگ کہتے ہیں رافضی وہ تو امام شافعی کو بھی لوگ کہتے ہیں وہ تو اور ائمہ کرام. اور میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے چلے بات ایک کہہ دیتا ہوں. میرے محسن میرے مربی شیخ الحدیث اور تفسیر استاد العلماء حضرت قبلہ جگر گوشہ غزالی زمان سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اس وقت سنیت کا درد جو ان کے سینے میں شاید کسی کے سینے وہ اور بڑا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو دراجوں میں بالخیر دے ہماری دعا ہے. انہوں نے فرمایا مولانا بات سیدھی سی ہے متاخرین علماء میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محب اہل بیت نہیں. بالکل میں ہم اس بات کو مانتے ہم یہ کہتے میں تو امام شافعی کی سنت پر عمل پیرا ہوں امام اہل سنت کے عمل پیرا ہوں لیکن الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب میں نے کبھی بھی الحمدللہ محرم کے ایام ہو یا چاہے کوئی بھی ایام ہو ہمارا تو کبھی کوئی خطاب کوئی تقریر میں نے جمعہ میں پڑھاتا ہوں جو مجھے لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ بندہ رافضی ہے میرے پاس آپ جمعہ اگر پڑھ لیں میں جمعے میں کبھی بھی میں نے امام اہل سنت کے اس خطبہ سے ہٹ کر کوئی خطبہ دیا جس میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی الناطق بالصدق والصواب امیر بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وعلی کامل الحیاء والایمان امیر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی اسد اللہ الغالب امیر بن علی بن ابی طالب یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم کیوں اس عقیدے سے نہ جو پڑھنا چاہے ویسے سعادت کی بات ہے جمعہ کے پاس بڑے کم از کم یہ جو پروگرام سن کے لیے اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو وہ اپنے منہ پہ آپ ہی تھپڑ مارے. آسمان کی طرف تھوکنے سے منہ پر چہرے پر ہی تھوک گرے گا آسمان کا کیا بگڑ. ملازم حسین ڈوگر صاحب ہمارے خطیب ہیں ان کا ذکر میں یہاں ضروری کروں گا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا یوٹیوب چینل بنائیں اس پر لوگوں کو جواب دیں جو آپ کو ایسے ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا میں کس کو جواب دوں گا. ڈوگر صاحب نے ایک بڑی بات کی تھی سمندری میں آپ کا خطاب تھا اس وقت میرے ایام تھے 9 بہار خطابت تھے مسجد میں ایک امامت تھی فیصل آباد میں تو حضرت صاحب وہاں پر تشریف لائے تو ان سے پہلے
ایک خطیب لاہور کے بڑے مشہور ہیں، ان کو بلوایا گیا جی صرف اور صرف ڈوگر صاحب کی تقریر کا رد کرنے کے لیے۔ جی ڈوگر صاحب کا خطاب، ڈوگر صاحب نے کہا خطاب میں نے پہلے کرنا ہے، جی۔ ڈوگر صاحب نے خطاب پہلے کیا۔ اب ڈوگر صاحب خطاب کر کے جب ختم کرنے لگے تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈوگر صاحب آپ لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی اب بات یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں یا آپ جا رہے ہیں یا کوئی بھی جا رہا ہے، اس کو راستے میں کتا پڑے گا تو وہ پہلے تو اس کو بھگائے گا، اگر وہ نہیں بھاگے گا تو وہ پتھر مارے گا، وہ پتھر بھی نہیں مارے گا تو صاف ظاہر اس نے کاٹ لینا ہے، کاٹے گا تو بندے نے اس کو کاٹنا ہے، اس نے کہا نہیں، بندہ اس کو کاٹے گا تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ مجھے کاٹ رہے تو کاٹے تو وہ ہے، اور میرا بندے کا کام کتے کو کاٹنا نہیں ہوتا، بندے کا کام صبر کرنا ہوتا ہے، تو میرا کام ہے صبر کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے، میری وجہ سے وہ بلا وجہ ہی حسد کا شکار، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، وہ رسول اللہ کی غلام۔ اب دیکھیں بابا جی خادم حسین رضوی، میں ان کا ذکر ضرور کروں گا، میں ان کے عقیدے کا بندہ ہوں۔ انہوں نے ایک بات جو 2012 میں جب میری ان سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک سمجھائی تھی، اور میں خطبہ حضرات کو خصوصاً جو خطاب کرتے ہیں ان سے یہ کلپ آپ کاٹ کر ان کو پیش کیجئے گا کہ میں اور اہل سنت کے لیے جو بابا جی کے امانت میرے پاس ہے، میں آپ کے توسل سے پوری دنیا میں جہاں پر بھی بابا جی کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب کو یہ التماس کروں گا۔ بابا جی نے ہمیں کہا تھا، یہ جو ساری تقریر ہیں یہاں پر میں ان بحث و مباحثے میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس وجہ سے نہیں پڑھتا، بابا جی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب صحابہ ہوں اور اہل بیت ہوں، وہ نبوت و رسالت کی حویلی میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبوت اور رسالت کی حویلی میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مکان ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے نبوت کا ایک مقام بنایا، اس کے آخری میں ہوں، ایسے ہی بابا جی نے اس دائرے میں بات کرتے ہوئے کہا اہل بیت اور صحابہ کی ہم عزت سرکار کی وجہ سے، سبحان اللہ، وہ نبوت اور رسالت کی حویلی میں، وہ نبوت اور رسالت کی حویلی میں، اس کا دروازہ بند ہے، لاک ہے، سبحان اللہ، اس میں نہ کوئی اب آ سکتا ہے، نہ جو اندر آ گئے ہیں نہ ان سے کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ اب کوئی اہل بیت بن سکتا ہے اور نہ اب کوئی صحابی بن سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہے ویسے سیادت کا اور صحابیت کا سلسلہ منقطع ہے، اب کوئی نیا صحابی نہیں بن سکتا۔ اب ہم جو ہیں وہ ہم سب ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، اور نوکر جو ہوتے ہیں وہ اندر تانگ جھانک نہیں کرتے، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کا، دشمنوں کا جناب والا ان کا مقابلہ کر، ان کے سامنے سینے سے بھائی ہم کھڑے، اندر ہمارے سردار ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمارا کام بابا جی کی کیا بات ہے، ہمارا کام اندر کیا ہو رہا ہے، کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، ترازو لے کر نہیں، ہم علی کے نوکر، ہم صدیق کے نوکر، ہم تو بات دروازے پہ کھڑے، دروازے پہ کھڑے، اندر جو داخل ہو گیا ہے وہ پلید کو بھی اندر جانے دے، پلید اندر آ نہیں سکتا۔ دیکھیں میں تقریروں میں میرا آن دا ریکارڈ ہے، میں نے کہا کہ کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، منافق صحابی نہیں ہو سکتا، اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ منافق پلید ہے، اللہ اکبر، منافق پلید ہے، اور نبوت اور رسالت کی حویلی پاک ہے، پلید کیسے جناب اللہ اس میں آ سکتا ہے؟ نبوت اور رسالت کی ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے توجیہ فرمائی، آج آپ نے ہمارے دل باغ باغ کر دیے، اللہ کو جزائے خیر۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ مختصر انداز میں ہمارے دیکھیں، اپنا بات سیدھی سی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو آپ اس کو صحابی مانتے ہیں؟ تو وہ تو صحابی ہے، میں کیوں نہ مانوں ان کو؟ سبحان، میں ان کو صحابی کیوں نہ مانوں؟ جو صحابیت شرف صحابیت ہے وہ ان کو ملی ہے، وہ کیسے خبر؟ رضی اللہ عنہ مرضوا عنہ کے مصداق ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے دعوت ہے، ٹھیک ہے، أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ملے گی، آگے چلے ماشاءاللہ کلیئر ہو۔ دیکھیں بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک قول ہی کافی ہے۔ جب رومن امپائر نے حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کو بہانہ بناتے ہوئے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، خط بھی لکھا تھا، شاید خط لکھا تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے جو ان کو جواب دیا، تمام جتنے بھی مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو جواب دیا تھا کہ وہ ہم دونوں کے آپس کا معاملہ ہے، اگر تو آیا نا ادھر تو مولا علی کی فوج میں جو سب سے پہلا سپاہی کھڑا ہوگا وہ امیر معاویہ۔ کمال ہو گئی وہ میرے معاویہ۔ دیکھیں میں صرف اور صرف لوگ میری بات سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا، اصل میں بات کو سمجھاتا ہوں اپنے سنیوں کو
جی جی لیکن ہمارے سنی جو ہے نا، بس اللہ پاک معافی دے بات سمجھنے، وہ ہر بندہ دیکھیں ہمارا جو بھی کارڈ چھپتا ہے وہ سب کے سب چیئرمین بنے ہوتے ہیں، کارکن تو کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے میں فلاں چیئرمین ہوں فلاں چیئرمین. اب یہاں پر تو سارے چیئرمین شیر ہی ہوتے ہیں، اور شیر کو وہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا کہ وہ بلی آتی تھی چوہوں کو کھانے کے لیے، تو اب چوہوں نے پروگرام بنایا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ. اب وہ مسئلہ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون، بات تو یہ. اب یہاں پر سارے ہیں چیئرمین، بات تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے. ہم ان کی جناب والا صحابیت کو تسلیم کرتے ہیں. جب بخاری میں ان کا ذکر ہے، جب مسلم میں ان کا ذکر، قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو جب اور اس سے ٹھیک ہے یہ باتیں ہو گئی. اور جو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ جو اصول ہے ہمارا اہل سنت کا، پہلے جناب والا خلفائے کرام ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ، شیخین کریمین، خلفائے راشدین، وہ تو اس کے بعد. اچھا ایک بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جناب والا سنی ہونے کے لیے کتنی شرطیں رکھی ہیں؟ جو امام اہل سنت نے کہا کہ بھئی یہ 4 چیزیں جس میں ہوگی وہ سنی ہے. مثال محبت شیخین، جی نہیں فضیلت شیخین، جی، اور محبت ختنین، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے جو باندھے گا اور جو پاؤں پر موزے پر مسح کرے گا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا وہ سنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم لوگ آج تک امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو نہیں سمجھا سکے. اللہ اکبر، صحیح. ہم لوگ آج تک امام اعظم ہر مسجد میں لکھا تھا سنی حنفی، جی، دیوبندی یا بریلوی، ٹھیک ہے جی، دیوبندی یا بریلوی، چلو وہ بھی اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں جی. میں دونوں مکتب فکر کے جو خطباء حضرات ہیں یا علماء کرام، میں ان سے مخاطب ہوں کہ مجھے خدارا اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا عوام کے ساتھ. جی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جس کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر ایک جناب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، طریقت کی، معرفت کی اور جناب اللہ بنیاد رکھی، اس بنیاد کو آپ لوگوں نے بھلا ڈالا. جی، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ محبت اپنا فضیلت شیخین، محبت ختنین اور جناب اللہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور موضوع پر مسح کرنا، یہ سنی ہونے کی علامات ہے. جی ٹھیک. جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بتا دیا، اب جو اس بند ان چیزوں سے انحراف کرے گا اس کا امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب میں جس کو فالو کر کے جس کی طرح نماز پڑھتا ہوں حرام حلال، جب وہ سب صحابہ کو مانتے ہیں سبحان اللہ، تو میں کیوں ایک صحابی کا انکار کروں گا؟ میں ان کو نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے عشرہ مبشرہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا آپ ذکر، جی، اصحاب بدر ان کا حق ہے، ان کی قربانی قبل فتح اور بعد مکہ ان کا حق ہے فتح مکہ. اچھا وہ کیوں بھئی آپ، میں کہتا ہوں مجھے اختلاف اس بات پر ہے، آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے بعد حضرت امیر معاویہ کو لے کر آ جاتے ہیں، جبکہ امام حسن بھی ہیں، امام حسن ہیں، سعید بن زید ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور جناب حضرت بلال ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں. ان کو تو ان کا بھی حق ہے، یہ کیا صحابی نہیں ہے؟ تو یہ میں بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں آپ کے دل میں بغض ہے امیر معاویہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اکثر و بیشتر محفل میں جو حضرات مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے منکر ہیں تو ان کے مقابلے میں پھر ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ورنہ حق اصولاً یہی بنتا ہے. دیکھیں اصولاً یہی بنتا ہے. مفتی صاحب آج تک اہل سنت کے کسی بھی عالم نے حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر تو نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں. حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل، میرے پاس فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، 28-29 جلد میں واضح موجود ہے. آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ وہ ان کو شرف ثابیہ سے خارج نہیں کر سکتا. باقی رہی کہ تقابل کے مولا علی حضرت امیر معاویہ، فرمایا حق پر مولا علی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کا جو مقام ہے مولا علی کا مقام تو ان سے کہیں بلند و بالا اور فوالا، اور جو لفظ حضرت نے لکھے ہیں وہ تم پڑھنے کافی لفظ لکھے ہیں، فرماتے ہیں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں سمجھتا ہوں دوسروں کی بجائے حضرت امیر معاویہ کا موقف لے لیا جائے. جی، حضرت امیر معاویہ نے خود کہا، جب ایک شخص نے آپ کی تعریف میں خوشامد کرتے ہوئے آپ کو بڑھانے چڑھانے کی کوشش کی تو امیر معاویہ نے کہا خاموش، منہ بند کر اپنا. ایک امیر معاویہ نے کروڑ امیر معاویہ ہوں، علی کے سامنے کچھ نہیں. سبحان اللہ. تو جب حضرت امیر معاویہ خود کہہ رہے ہیں
تو باقی رہا مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے دل میں نہ ان کے بارے میں کوئی بغض ہے، نہ ہم نے کبھی ان کے ذکر سے کسی کو روکا، نہ ان کے فضائل سے کسی کو ٹوکا بھئی آپ ان کا فضائل نہ کریں، ان کا ذکر نہ کریں، نہ میں ایران سے ایڈ لیتا ہوں، نہ میں نے کبھی امام بارگاہ میں گامے شاہ میں جا کر پڑھا، نہ مجھے گامے شاہ میں پڑھنے کا شوق ہے، نہ مجھے کہیں مفتی صاحب جانے کا شوق ہے۔ میں تو الحمدللہ عوام الناس کے سامنے میں الیکشن بھی تحریک کی طرف سے لڑا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں نے کہا جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کو جو ضرورت ہوتی ہے صبح سرکار ہمیں وہ لنگر دے دیتے ہیں، ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہ کسی کوٹھی والوں کے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ایران کی پیسوں کی ضرورت ہے، جو بکاؤ ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ ہم تو سارے صحابہ جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں ہم سب کو سلوٹ کرنے والے ہیں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، اور ایک بات میں آخر میں ایک بات چھوٹی سی امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کیا کہا تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ میدان جنگ میں پہنچے، آپ کے ساتھ 25 سے 30 ہزار لوگ تھے، 30 ہزار پہلے آئے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ سے ان کی جنگ کرنے کے۔ جو 30 ہزار پہلے آئے تھے ان میں عبید اللہ ابن عباس تھے جو کہ حضرت امیر معاویہ کی ساتھ مل گئے، 30 ہزار فوج ادھر چلی۔ اب جو یہ 30 ہزار آئے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اس بات سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا، کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ یہ میں دونوں طرف کی جو امہات الکتب ہیں ان سے پڑھ رہا ہوں، جن کو تاریخ پڑھنے کا بڑا شوق ہے، جو کہتے ہیں قرآن کو چھوڑو حدیث کو تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے۔ بھئی جو یہ ایک واضح طور پہ اہل سنت کا اور تمام مسلمانوں کا واضح طور پر جناب اللہ یہ اصول ہے، جو بات قرآن سے ٹکرائے چاہے وہ بخاری میں ہو مسلم میں ہو ہم اس حدیث کو چھوڑیں گے۔ اب جو جن لوگوں کو بڑا شوق ہے نا بخاری میں لکھا ہے تو بخاری کی کوئی بھی حدیث جب قرآن سے ٹکرائے گی تو چاہے اس کی سند بھی ٹھیک ہو۔ اور کروڑوں حنفیوں کے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جب خود فرماتے ہیں کہ میرے قول کے مقابلے میں اگر حدیث رسول آ جائے تو میرے قول کو دیوار پر، بالکل، اور حدیث رسول پر، اور جب وہ حدیث کی کتاب میں ایسی بات جو قرآن سے ٹکراتی ہو تو آئے گی تو ہم اس حدیث کو چھوڑیں گے۔ اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو بار بار ہمیں کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ بھائی بخاری میں لکھا ہے، قرآن میں تو دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، پہلے قرآن کو تو دیکھو۔ تاریخ، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب تاریخ میں لکھا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اگر تاریخ کا شوق ہے نا پھر آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ بات وہی آ جاتی ہے جو میرا موقف ہے، پوری پڑھو۔ اب میں آپ کو پوری پڑھاتا ہوں کہ تاریخ پوری کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ اب جو 25 سے 30 ہزار شیعان علی تھے، یہ لفظ ہیں، شیعان علی تھے جو حضرت امام حسن کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں لگے گا، اب کیا کریں؟ کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ مال غنیمت آنا چاہیے، ہمیں مال ملنا چاہیے، بس۔ اچھا کیا ملنا چاہیے؟ مال ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا ایسا کریں ایسا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے امیر کو امام حسن مجتبیٰ کو اس کو باندھتے ہیں، اچھا اس کو باندھ کر گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کر کے ادھر ان کو ان کے لشکر کے سپہ سالار کو دیتے ہیں اور بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا، اور پروگرام بھی نہیں بنایا، امام حسن مجتبیٰ کے خیمے پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ اچھا یہ لوگ، ہم آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اس میری بات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ان ظالموں نے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، شیعان اہل بیت کہتے تھے اور حق زہرا کے بہت بڑے دعوے دار کہتے تھے، ان ظالموں نے امام حسن مجتبیٰ کو یہاں پر نیزہ بھی مارا، وہ نیزہ آپ کے آر پار ہوا، آپ زخمی ہو گئے۔ چند ساتھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور حالات بڑے خراب ہے، آپ نے فوری طور پر کاغذ قلم لاؤ۔ آپ نے کاغذ قلم میں جناب اللہ وہ لکھا اور ادھر لشکر کے امیر کو کہا کہ تم اپنے امیر کو کہو کہ میں تمہارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، تم۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا وہ جناب اللہ قاصد پہنچا ادھر تو خوشی کا سما تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ان کو دشمن سمجھتے تو وہ خوشی کیوں کرتے؟ سبحان اللہ۔ خوشی کیوں کر؟
اب جب وہ قاصد گیا تو حضرت امیر معاویہ خود چل کر انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا، یہ بھی کوئی بات۔ اور وہ سرکار کی حدیث پاک بھی سامنے آ گئی کہ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں آپس میں صلح کرائے گا۔ تو دیکھیں ویسے بھی یہ تو اہل تشیع میں اگر وہ توحید سمجھتے ہیں نا، جو ذاکر کو پتہ نہیں ہوتا سمجھے، یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوا میں تیر چلاتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، پیسوں مسئلہ ان کا پیسہ ہی ہے جی مفتی صاحب، ان کا مسئلہ پیسہ ہے، باقی اور کوئی مسئلہ ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح ہے، ان کی بیچاری بھولی بھالی عوام ہے، وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے ذاکروں کو، سفید جھوٹ بولتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اہل تشیع کے عقیدے کو اگر کوئی بندہ ان کی کتابیں پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں نہ وہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا، نہ شیخین کی، نہ کسی صحابی سے وہ بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی جب گئے تو لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم سے وہ بہتر ہے جو مجھے باندھ کے ادھر دینے کے لیے تیار تھے، جس حال میں تم مجھے باندھ دے رہے ہو تو وہ مجھے امان دے رہا ہے، وہ مجھے پروٹوکول دے رہا ہے، تم نے تو نیزہ بھی مار دیا، تم نے تو مجھے یہ حالت کی۔ تو جو شیعان علی، جو محبت علی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے تو علی کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تھا، اور جن کو آج تک کہتے ہیں وہ جنمی تھے، یہ تھے، انہوں نے علی کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا کہ حالت جنگ میں امام حسن مجتبی گئے، اصولی طور پر جو بندہ جنگ ہار جاتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ۔ تو اگر امیر معاویہ اگر حسن مجتبی یا اہل بیت کے دشمن تھے تو حسن مجتبی کو انہوں نے قید میں کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے محرمات پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ امیر معاویہ نے کہا آپ سردار ہیں، آپ مالک ہیں، آپ جیسے چاہیں، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، جو چاہے لکھے، میرا کام ہے دستخط کر۔ اور جو لکھا انہوں نے کیا ایسے، جو حسن مجتبی نے لکھ کر دیا امیر معاویہ نے بلا چینو چرا۔ جو امیر معاویہ حسن مجتبی میرے مرشد، میرے آقا، میرے مربی، میرے قائد، اس کے فرمان کو مانے، جو حسن مجتبی کو اپنا سردار کہے تو ہم اس کو اپنا سردار کیوں نہ مانے؟ سبحان اللہ۔ چلیے بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام حق واضح ہو گیا، آپ حضرات نے بڑی خوبصورت گفتگو سن لی ہے، اور قبلہ شاہ صاحب سے جو میں نے ذاتی سوال کیے موضوع سے ہٹ کر وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، اور آپ احباب جنہوں نے یہ ماشاءاللہ پروگرام دیکھا سنا، یوٹیوب پر موجود ہوگا مفتی محمد آصف اقبال رضوی کے چینل، آپ میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو شیئر بھی کریں، اور پیج کو لائک کر کے یہاں بھی ویڈیو شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ شاہ صاحب سے نیکسٹ ملاقات بہت جلد کریں گے، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اسی ٹائم کا ہمارا یہ پروگرام پھر شروع ہوگا، لائیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔